بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم زیر بحث لائیں گے وہ یہ تصور ہے جو بعض لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ تصور جو ہے بنیادی طور پہ بہت ساری روایات سے پیدا ہوئے، مگر ان میں سے دو بنیادی روایتیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا ان کا، اور یہ بتاؤں گا کہ محدثین نے ان دونوں روایتوں کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے اور اس کی بنیاد پہ کوئی رائے جو ہے وہ ہم نہیں قائم کر سکتے۔ چنانچہ ایک جو روایت ہے اس سلسلے میں وہ سنن ابن ماجہ میں بیان ہوئی ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، اور نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ روایت ہے جو کہ سنن ابن ماجہ میں بیان ہوئی ہے۔ اور دوسری جو روایت ہے جو بہقی نے بیان کی ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ الانبیاء صلوات اللہ علیہم احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہاں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ دو روایتیں ہیں جن کی بنیاد پہ عام طور سے یہ رائے قائم کر لی گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام پیغمبر جو اتنے گزرے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی یعنی قبروں میں زندہ ہیں، اور جیسے کہ ایک روایت کہتی ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ وہاں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک پہلی روایت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں محدثین نے یہ بتایا ہے کہ روایت منقطع روایت ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں جو راوی ہیں زید بن ایمن، انہوں نے عبادہ بن نسی سے روایت نہیں سنی، اور عبادہ بن نسی جو ہیں انہوں نے ابی دردہ سے روایت نہیں سنی، یعنی ابی دردہ ہیں جو بیسکلی روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ دو جگہوں پہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ روایت جو ہے وہ اس کا انقطاع ہے اور وہ منقطع روایت ہے، چنانچہ بالکل ایک ناقابل اعتبار روایت ہے۔ جہاں تک دوسری روایت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جو پہلے راوی ہیں وہ الحسن ابن قتیبہ المدائنی ہیں۔ ان کے بارے میں دیکھیے دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہیں، ابو حاتم کہتے ہیں کہ ضعیف الحدیث ہیں، ازدی یہ کہتے ہیں کہ واہل حدیث ہے، اور عقیلین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کثیر الوہم، یعنی بہت ان کو وہم لاحق ہو جاتا ہے، بہت ان کو بھول لاحق ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے وہ تبصرے ہیں جو محدثین نے کر کے اس روایت کو بھی ساقط الاعتبار قرار دے دیا، یہ ناقابل اعتبار ہے۔ چنانچہ ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں روایتیں اپنی اصل میں بالکل بے بنیاد ہیں، ان کی بنیاد پہ کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، اور محدثین کی اپنی تنقید اور جرح کے نتیجے میں اس روایت سے یہ ہم ہرگز نتیجہ نہیں نکال سکتے، یا ان روایات سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ انبیاء علیہ السلام اب مرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ ایک ایسا باطل تصور ہے جو ہمارے ہاں در آیا ہے، اور یہ اس کی وجہ اصل میں یہ وہ روایات ہیں جو کہ صحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔